بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 23 اکتوبر اتوار کا دن سن 2022 صبح کا وقت، خوبصورت صبح، نیو مارننگ. سو گڈ مارننگ، صبح بخیر اینڈ السلام علیکم ایوری بڈی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیر و خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں؟ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، آمین. جی، صبح کے پروگرام میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے ہندوستان کی تاریخ. اور ہندوستان کی تاریخ میں ہم مغلیہ سلطنت کو، مغلیہ دور حکومت کو سٹڈی کر رہے ہیں، آپس میں شیئر کر رہے ہیں. اس کے اوپر گفتگو اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے آج کل. جی، اور ہم پہنچے ہوئے ہیں 17ویں صدی میں، جہاں پہ 1658 میں مغلیہ خاندان کا 5واں چشم و چراغ، جس کا نام تھا محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماں اس کی تھی ممتاز بیگم اور باپ شاہ جہاں. انہوں نے اس کا نام رکھا تھا محی الدین محمد. پھر سے نوٹ فرما لیں، ایک تو اس کا جو دور حکومت ہے، وہ جو عرصہ ہے، وہ 1658 سے 1707 تک، یعنی تقریباً 50 سال. یہ سن عیسوی کی بات ہو رہی ہے. 50 سال تک اس نے حکومت کی ہندوستان پر، اور ماں باپ نے اس کا نام رکھا تھا محی الدین محمد. اچھا، کچھ فتوحات کی وجہ سے، کچھ اس کے یوں کہہ لیں کہ اس کے کارناموں کی وجہ سے، اس کے باپ نے اپنی زندگی میں، شاہ جہاں نے، جب وہ بادشاہ تھا تو اس نے اسے عالمگیر کا خطاب دیا، اورنگزیب کا خطاب دیا تھا. اورنگزیب. اور جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے اپنا لقب اختیار کیا عالمگیر. اور یوں اس بندے کا پورا نام بن گیا محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر. یہ نوٹ فرمائیں. اس کے بارے میں جو ابتدائی تفصیلات ہیں پچھلے 1-2 پروگراموں میں آپ کے گوش گزار آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. آج آپ کو یہ بتاؤں گا. یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ یہ بندہ، یہ ہندوستان پر حکومت کرنے والا مغلیہ سلطنت کا 5واں بادشاہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حافظ قرآن تھا، بہترین مسلمان تھا، مگر دیگر قوموں کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک قابل اعتراض رہا ہے. سارے جو تاریخ دان ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس نے سخت گیری میں ساروں کو پیچھے چھوڑ دیا. اس کی زندگی کو، اس کے دور حکومت کے 50 سالہ دور حکومت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا 10 سال کا دور جو اس نے صرف کیا، اس نے لگایا اپنے باپ کو جیل میں قید رکھنے پر، ادھر آگرہ میں اس نے باپ کو شاہی قلعے میں قید رکھا، اور بھائیوں کو اور بھتیجوں کو قتل و غارت گری کرتے کرتے، ان سے ٹکراتے اپنے دربار سے، محل سے غیر مسلموں کو، ملازمین کو، وزیروں مشیروں کو نکالتے اسے 10 سال کا عرصہ لگا. اگلے 15 سال اس نے حکومت کی ہے ہندوستان پر، اور فراخ دلی سے کی ہے. سوائے چاند ایک خامیوں کے بہت ساری خوبیاں بھی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کی زندگی کے آخری جو تیسرا فیز ہے، وہ ہے 25 سال پر محیط. اور وہ اس کا خبط، اس کا خواب ساری زندگی کا، بچپن سے لے کے جوانی اور جوانے سے لے کر بڑھاپے تک. اب یہ 65 سال کی عمر کا ہو چکا تھا جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے ہر صورت میں، ہر حال میں دکنی ہندوستان کو مکمل طور پر مغلیہ سلطنت کا حصہ بنانا ہے، جو کبھی ماضی میں نہیں رہا تھا. ماضی میں پورے کا پورا دکنی ہندوستان مغلیہ سلطنت کے زیر اثر کبھی نہیں رہا تھا. آپ کو پتا ہے، پچھلی تاریخ سارے پروگرام جن لوگوں نے دیکھے ہیں، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ بہمنی سلطنت جب ٹوٹی ہے نا دکنی ہندوستان میں، تو 5 ریاستیں مرز وجود میں آئیں. 5 مختلف
ممالک کہہ لیں، مملکتیں کہہ لیں، ریاستیں کہہ لیں یا صوبے کہہ لیں، کچھ بھی علیحدہ اور آزاد ریاستیں جن میں تھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کے نام بھی، احمد نگر تھا، برار تھا، آپ کو میں نے 5 کی 5 گنوائی تھی، پھر سے آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ ان میں سے 3 ریاستوں پر قبضہ اور ان کا کنٹرول تھا۔ بہمنی ریاست ٹوٹنے کے بعد 5 مملکتیں جو بنی، اس میں پہلی تھی برار، دوسری تھی احمد نگر، یہ نوٹ فرمائیں، اور جو تیسری ریاست تھی ان کے ساتھ وہ تھی بیدر۔ یہ ہیں وہ 3 ریاستیں جو مکمل طور پر پہلے سے اورنگزیب عالمگیر سے بہت پہلے سے مغلیہ سلطنت کے زیر نگوں زیر قبضہ تھیں۔ ان کے علاوہ 2 ریاستیں تھیں جن کا نام تھا بیجاپور اور گولکنڈا۔ بیجاپور اور دوسری تھی گولکنڈا۔ ان 2 ریاستوں کو قابو کرنے کے لیے، جو مغلیہ سلطنت کے زیر اثر نہیں تھی، زیر قبضہ نہیں تھی، ان کو فتح کرنے کے لیے، ان کو سرنگوں کرنے کے لیے اس نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور 65 سال کی عمر میں اس نے پوری کوشش کی اپنی بادشاہت میں۔ اس نے بڑے بڑے جنگجو وہاں پہ بھیجے دکنی ہندوستان میں، اپنی فوج کافی مروا لی وہاں بھیج کے، مگر ان دونوں ریاستوں کو قابو نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ بن گئی مرہٹوں کا آپسی سلوک اور اتفاق۔ مرہٹا ایک ایسی لڑاکا قوم تھی جو راجپوت قوم کے بعد سب سے زیادہ دلیر، بہادر اور جنگجو سمجھی جاتی ہے ہندوستان کی تاریخ میں۔ مرہٹوں کے ساتھ ان کو نمٹتے اس کا کوئی جرنیل وہاں کامیاب نہ ہوا، اور وہ بڑی ترکیب کے ساتھ، بڑے حساب کے ساتھ شاہی فوج کو پسپائی پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ بالآخر تنگ آ کر، کہتے ہیں نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد، بادشاہ سلامت نے 65 سال کی عمر میں خود فوج کو لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا کہ مغلیہ فوج کو، شاہی فوج کو میں خود لیڈ کروں گا، اور میں ہر صورت میں دکنی ہندوستان کو مغلیہ سلطنت کے زیر نگون لاؤں گا، زیر قبضہ لاؤں گا۔ یہ وہ تہیا، یہ وہ شوق، یہ وہ جنون تھا جو بچپن سے لے کے اس کے سر پر سوار تھا، اور اب وہ سر چڑھ کر بولنے لگ گیا تھا۔ اس نے 65 سال کی عمر میں سر پر کفن باندھ کر فوجوں کی لیڈنگ کرتے ہوئے، اپنی فوجوں کو گائیڈ کرتے ہوئے، ان کو سمجھاتے ہوئے، جنگی پلاننگ، منصوبہ بندی اور حکمت عملی بناتے ہوئے، اپنی زندگی کے قیمتی اور آخری 2 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 25 سال اس نے اسی جنگ و جدل میں گزارے دکن میں، اور ایسا دلی سے گیا کہ پھر واپس اس کی لاش ہی آئی ہے 25 سال کے بعد۔ ایک عرصہ ہوتا ہے بادشاہ ہوتے ہوئے، تب اس کی عمر 90 سال ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ طے، سارے تاریخ دان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں کہ اس نے وہ دونوں اپنا خواب پورا کر لیا، اور دونوں ریاستیں بیجاپور اور گولکنڈا دونوں کو فتح کر لیا تھا، ان کو سرنگوں، زیر قبضہ، زیر تسلط لے آیا تھا، اور مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ اب دونوں مملکتوں کو جوڑ کر ایک صوبہ بنایا گیا، اور پہلے جو تھے، پہل جو اس کے انچارج ہوا کرتے تھے، جو ہیڈ ہوا کرتا تھا اس صوبے کا، اس کو کہا جاتا تھا، وہ کہلواتا تھا صوبے دار یا پھر نواب۔ لیکن بعد میں نظام دکن بھی کہلائے ہیں وہ جو سلطان، وہ جو سردار ہوا کرتے تھے، جو چیف منسٹر کہہ لیں،
اس علاقے کے، اور حیدرآباد کو اس نے اورنگزیب عالمگیر نے اپنا کیپٹل سٹی اس دکنی ہندوستان کا بنا دیا، مقرر کر دیا۔ اب چلتے جائیں آگے کیا ہوا کہ واپسی پر اس نے پنجاب میں بڑی شریف قوم، انتہائی شریف النفس قوم سکھوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا، سکھ قوم کے بارے میں آپ کو کچھ عرض کرتا چلوں کہ سکھ قوم کے بارے میں بانی جو تھے بابا گرو نانک صاحب، یہ ظہیر الدین بابر کے دور حکومت میں ہندوستان میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں آپس میں کٹتے مرتے خون بہاتے ہیں، جنگ و جدل کرتے ہیں، ان کو بڑا دکھ ہوا کرتا۔ وہ انتہائی خدا ترس، بھائی چارے سے لیس اور مثبت سوچ کے حامی شخص تھے، انتہائی شریف النفس اور بھائی چارے کے حامی تھے، مبلغ تھے، پیار اور محبت بانٹنے والے، جوڑنے والے تھے، لوگوں کو توڑنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا، کوڑتے تھے بابا گرو نانک۔ پھر انہوں نے یہ کیا، اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے، اب یہ باتیں ضمناً آپ کو بتانا پڑ رہی ہیں تاکہ تھوڑا سا سکھوں کو آپ سمجھ لیں، جو ہسٹری کی کتابیں ہم ہمارے تک کنوے کر رہی ہیں، پہنچا رہی ہیں، وہ یہی ہے کہ ظہیر الدین بابر کے زمانے میں بابا جی نے آنکھ کھولی ہے، اور پھر انہوں نے اس کا حل ہندو مسلموں کو لڑائی کا، جند و جگل کا، یہ خاندانی اور پرانی نسل در نسل چلنے والی دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے میں بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کے لیے، انتہائی نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ انہوں نے، بابا گرو نانک نے کچھ چیزیں ہندو مذہب سے لیں، مختلف مذاہب ہندوؤں کے، ان میں سے کچھ چیزیں اچھی اچھی کٹی، اپنی پسند کی، اپنے مزاج کے مطابق لیں، اور کچھ چیزیں دین مبین یعنی مسلمانوں کے دین اسلام سے لیں۔ اب دونوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک نیا مذہب متعارف کروا دیا، جسے وہ اپنی زبان میں پنتھ کہا کرتے تھے۔ یہ نوٹ فرمائیں، بابا گرو نانک نے اسے نام دیا تھا، اس مذہب کو، پنتھ۔ یہ پنتھ، یہ نام دیا اپنے مذہب کو، یہ جو نیا مذہب انہوں نے متعارف کروایا۔ اب ان کے پیروکار دن بدن، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے ماننے والے، ان کے مریدین بڑھتے گئے، اور ان کو اس نے، بابا جی نے سکھ کا نام دیا، وہ سکھوں کے نام سے مشہور ہوئے، اور سکھ کا مطلب ہوتا ہے چیلا یا مرید یا شاگرد۔ جتنے پیروکار بابا گرو نانک کے ہوئے انہیں سکھ کہا جاتا تھا۔ اب واپسی پر پنجاب میں اس نے سکھوں، کیونکہ ان کی زیادہ تر آبادی سکھوں کی پنجاب میں تھی، اور پنجاب میں انتہائی نرم مزاج آدمی تھے سکھ، خوش اخلاق تھے، ملنسار تھے، اور انسان دوست تھے، لیکن ان کو بھی اورنگزیب عالمگیر نے سولی پہ لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کو بھی بڑے بڑے ان کے لیڈر اور ان کے پیروکاروں کو، نامور لوگوں کو قتل کروایا۔ حالانکہ یہ پہلے مغل بادشاہ سے لے کر چھٹے مغل بادشاہ تک تقریباً 2 صدیاں بنتی ہیں، 200 سال ان کو ہندوستان میں ان کے وجود کو ہو گئے تھے۔ کوئی بندہ، کوئی مغل بادشاہ پہلے جو 5 گزرے ہیں، ان سے تنگ نہیں تھا، انہیں ان میں سے کسی کو شکایت نہیں تھی سکھوں کے بارے میں، اس لیے کہ یہ انتہائی شریف النفس، ملنسار اور قانون، آئین اور رسم و رواجات کے سختی سے پابندی کرنے والے تھے۔ حکومت وقت کو تمام محصولات اور ٹیکسز بر وقت اور ہر وقت ادائیگی کیا کرتے، کبھی کسی نے نہ نہیں کی، کسی نے بغاوت کے لیے سر نہیں اٹھایا، کیونکہ یہ بابا جی کی، بابا گرو نانک جی کے تعلیمات کے منافی تھا یہ کام، کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا،
نہیں، انہوں نے کہا نہیں، میں جوڑنا چاہتا ہوں تم لوگوں کو، مخلوق خدا کو، انسانوں کو جوڑنے کا کام کروں گا، توڑنے کا نہیں۔ خیر، ہوا کیا کہ سکھوں نے پھر اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے سیلف ڈیفنس میں ایک فورس بنائی، لڑاکا فورس، فوج پہلی دفعہ پنجاب میں بنی۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں، اس سے پہلے ان کے پاس ایسی کوئی فورس نہیں تھی، لیکن کیونکہ یہ جلد بازی میں بنائی گئی فورس، یہ اتنی نہ تو پہ مہارت رکھتی تھی جنگوں میں، اور نہ ان کی مزاج میں شامل تھا جنگیں لڑنا۔ پھر ہوا یہ کہ بہت سارے علاقوں میں شاہی فوج کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئیں، مگر بالآخر جلد یا بدیر سکھوں کو پسپائی پر مجبور ہونا پڑا، اور انہوں نے پھر وہاں سے پنجاب سے نکل کر کوہ ہمالیہ کے دامن میں اس کی گود میں جا کر پناہ لی، اور جب تک اورنگزیب عالمگیر زندہ رہا یہ وہیں پہ رہے۔ جیسے ہی اس کی وفات ہوئی ہے 1707 میں، 18ویں صدی کے شروعات میں، اور یہ پہاڑوں سے نیچے آئے اور پورے شمالی ہندوستان میں پھیل گئے سکھ قوم جو ہے، اور بہترین اور خوبصورت معاشرے کا قیام عمل میں لے کے آئے۔ لیکن جب تک وہ زندہ رہا ہے انہوں نے آنا پسند نہیں کیا، یا اس نے برداشت نہیں کیا، کچھ بھی آپ کہہ لیں، سخت گیر آدمی تھا۔ اس کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ دو ہی بیٹے تھے اس کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے، اس کے غصے سے قتل ہونے سے بچنے کے لیے ایک بیٹا مرہٹوں کے ساتھ جا ملا، جنہوں نے بغاوت کری۔ بعد میں بتاؤں گا کب، کیسے اور کیوں بغاوت کری انہوں نے، مرہٹوں نے دوبارہ دکن میں۔ اور دوسرا جو بیٹا تھا اورنگزیب عالمگیر کا، وہ اس کے غیظ و غضب تھے، غصے کے خوف سے وہ ایران فرار ہو گیا اور ساری عمر واپس آیا ہی نہیں۔ یہ عالم تھا اس کا اپنی سگی اولاد کے بارے میں، اورنگزیب صاحب کا۔ لیکن بہرحال انہوں نے نصف صدی، آدھی صدی تک حکمرانی کی ہندوستان پر، ڈنکے کی چوٹ پر کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاریخ دان ایک اور نقطے پر بڑے اکٹھا ہو کر یک زبان ہو کر کہتے ہیں، اگر اورنگزیب عالمگیر کو حکومت ملنے کی بجائے اس کے بھائی دارا شکوہ کو مل جاتی تو مغلیہ سلطنت کا زوال 50 سال پہلے ہی شروع ہو جاتا۔ سمجھ آئی؟ یعنی مغلیہ سلطنت کو 50 سال مزید چلانے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کے حصے میں ہی آتا ہے۔ یہ تاریخ دانوں کی رائے ہے کہ اس کے زوال کو اگر کسی نے دور پھینکا ہے تو وہ یہی بادشاہ، چھٹا بادشاہ مغلیہ خاندان کا محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر اس کا پورا نام تھا۔ تو اس نے اب دوبارہ اس کو، یہ ابھی وہیں پنجاب میں سکھوں کے ساتھ مڈ بھیڑ میں مصروف تھا، جنگ و جدل میں، اور اس کو یہ خبر ملی کہ دکن میں مرہٹوں نے پھر سے بغاوت کر دی ہے، اور اب کی بار جو شخص انہیں لیڈ کر رہا ہے اس کا نام ہے راجہ سیوا جی۔ راجہ سیوا جی وہ آدمی تھا، یہ میں آپ کو اس کا نام لکھ کے بتا دوں، اس نے لیڈ کیا جی راجہ سیوا جی۔ بیجاپور کا رہنے والا یہ بندہ تھا، جنگجو تھا، دلیر تھا، تجربہ کار اور انتہائی دلیر بہادر قسم کا آدمی تھا۔ اس نے لیڈ کیا مرہٹوں کو، اور اپنی زیر نگرانی اس نے بغاوت پر آمادہ کر لیا پورے ہندوستان کے مرہٹوں کو، اور دکن میں انہوں نے اپنا زور پکڑ لیا، اور وہاں پہ جو سلطان تھا، یا نظام کہہ لیں یا صوبے دار کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، چیف منسٹر کہہ لیں، اس کو انہوں نے بآسانی زیر نگوں کر لیا اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ یوں باقی ماندہ جو چند سانسیں بچی تھیں
औरंगजेब आलमगीर की, वो भी उसे सुकून से बैठना नसीब नहीं हुआ। अब वापस वहां पे क्या हुआ, दक्कन में जाके इसने क्या हुआ, इतना बता दूं कि ये अपनी पूरी जिंदगी में ये राजा शिवाजी को शिकस्त नहीं दे सका औरंगजेब आलमगीर। और वैसे भी इसकी उम्र उस वक्त 90 साल हो चुकी थी। 90 साल की उम्र में जब कोई ब्रिगेडियर या जर्नैल फौजों को लीड करेगा, तो फिर वही हुआ कि ये उम्र के इस हिस्से में इन्हीं टेंशनों में, इन्हीं ज़हनी अजियतों में, इन्हीं जंगो जदल में चलते फिरते ही उसी इलाके में वफात पा गया 1707 में। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसके बारे में मज़ीद थोड़ी सी मालूमात दूंगा, और फिर कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में क्लोज़ कर दें औरंगज़ेब के चैप्टर को और मुगलिया ख़ानदान के छठे चश्मो चराग को। जी नाज़रीन, पहला सेगमेंट यहीं पे करते हैं क्लोज़ और बढ़ते हैं आज के बेहतरीन दूसरे सेगमेंट की तरफ, आपका फेवरेट सेगमेंट, और वो हुआ करता है रोज़ की तरह आज का लफ्ज़। जी नाज़रीन, आज का लफ्ज़ जो आज आपके लिए लेके आया हूँ वो भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। आज का लफ्ज़ मैंने ये लिख दिया, आपने पढ़ के बताना है कि क्या लिखा है। ये एक मुहावरा है, मिन्नत समाजत करना। आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, बोला होगा। क्या मतलब होता है इस मुहावरे का, मिन्नत समाजत का? तरला करना, खैरात भीख मांगना, रिक्वेस्ट करना किसी से, बेगिंग स्टाइल में, भीख मांगने के अंदाज में किसी से सवाल करने का नाम मिन्नत समाजत हम कहते हैं। लेकिन अब इनका असली मायना मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये नोट फरमाएं कि ये दोनों अलहदा अलहदा अल्फाज हैं और दोनों अरबी जबान के अल्फाज हैं। नंबर 1, मिन्नत का मतलब है, अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब है किसी पर एहसान करना या भलाई करना। किसी पर एहसान करना या भलाई करना। और समाजत का मतलब होता है इसरार, मुसर रहना किसी बात पर, या तुर्शी, तुर्शी यानी खटाई के मायनों में भी आता है। तो क्या मतलब हुआ मिन्नत समाजत का? मिन्नत समाजत का मतलब होता है किसी के साथ एहसान या भलाई करना, और हमने इसका मतलब लिया हुआ है तरला मिन्नत प्रोग्राम। खैर, अब ये गलतुल-आम है, इसी तरह से चलता रहेगा, हम इसे ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके नॉलेज में इजाफा के लिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। अच्छा, ये दोनों अल्फाज उर्दू में इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, ये भी नोट कर लें। अलहदा अलहदा इस्तेमाल मैंने नहीं कहीं देखा। जी तो नाजरीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ, और वो रोज़ाना की तरह हुआ करता है आज की बात। जी, आज की बात जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो ये है कि दुआ अल्लाह पाक से मांगते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मुश्किल, आसान, मुमकिन, नामुमकिन के अल्फाज हैं ना, ये इंसानी सोच और हमारे जहन की इख्तरा हैं। मालिक कायनात के लिए, खालिक कायनात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अल्लाह से मांगना यानी खालिक से मांगना तो मेरे आका की सुन्नत है। अगर खालिक दे दे तो उसकी रहमत, और अगर ना दे तो उसकी हिकमत। और मखलूक से मांगना जिल्लत है, जिल्लत। अगर दे दे तो एहसान, और अगर ना दे तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। मेरी बात को जरा सोचिएगा। इस आज के प्रोग्राम को इसी के साथ ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान जावेद इकबाल को दीजिए इजाज़त। फी अमानुल्लाह, रब रखा, और पाकिस्तान जिंदाबाद।